مسجد اقصی کی بنیاد مکہ مکرمہ کی بنیاد ڈالنے کے تقریباً 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سام بن نوح نے کی ہے۔ عرصہ دراز کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کی سرزمین فلسطین میں واقع ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت اس پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور تھا۔ لیکن اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی آزادی کی خوشخبری سنائی اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دے دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 16 ہجری کے مطابق سن 236 عیسوی میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھ سے آزاد کرایا تھا۔ اس دور میں بہت سے صحابہ کرام نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کے خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ سن 66 ہجری اور 86 ہجری کے درمیان خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی، اور سن 86 ہجری اور 96 ہجری کے درمیان ان کے صاحبزادے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ بیت المقدس کی یہ مقدس سرزمین تقریباً عباسی دور تک مسلمانوں کے ماتحت رہی۔ عباسی حکومت جب آپس میں اختلافات کی وجہ سے کمزور پڑنے لگی، بالآخر ان تمام باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے بغاوت کر دی اور القدس پر قبضہ کے لیے اپنی فوج کو تیار کر لیا، اور پھر 70,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کرتے ہوئے بالآخر 492 ہجری کو صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم پر اپنی مسیحی حکومت قائم کر دی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ نیز متعدد جگہوں عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبل اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی، اور بالآخر 578 ہجری مطابق سن 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے معرکہ آرائیوں کے بعد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا اور مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس طرح 88 سال کے بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے بازیابی میں آ گیا اور ارض مقدسہ سے عیسائی حکومت کا صفایا ہو گیا۔ اس طرح ارض مقدسہ پر تقریباً 761 برس مسلسل مسلمانوں کی سلطنت رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1917 تک یہ مختصر تاریخی حقائق ہے۔ 1917 کے بعد کے حقائق کو جاننے کے لیے انتظار کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے۔